آج ہم اس ویڈیو میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بیان کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بغاوت کی اور رسول اللہ کے نواسے کو ستایا گیا اور رسول اللہ کے خاندان کو بے دردی سے شہید کیا گیا اور رسول اللہ کے نواسے اور اس کے بچوں کو قتل کرنے کے بعد بھی کافروں کا دل ٹھنڈا نہ ہوا، ان کی پاک دامن بیویوں کو قیدی بنا کر گلی گلی میں پھرایا گیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے معصوم کی جس نے اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کر دی۔ یہ داستان ہے امام حسین علیہ السلام کی، جنہوں نے ظلم کے آگے سر نہ جھکایا اور کربلا کی گرم ریت پر اپنی جان اللہ کے دین کے بقا کے لیے قربان کر دی۔ مدینے کی گلیوں میں خاموشی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں۔ ان کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، جوان بھتیجے ہیں اور وہ عظیم بیٹیاں ہیں جنہیں رسول اللہ کی خوشبو سے پہچانا جاتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام مدینے کی فضاؤں کو الوداع کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مدینے الوداع، میں رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہی امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی طرف ہزاروں خط آتے ہیں۔ کوفہ کی طرف سے آئے ہوئے خط میں لکھا ہوتا ہے، اے فرزند رسول، آ جاؤ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم یزید کے ستم سے تنگ آ چکے ہیں، آپ کوفہ آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے، ہمیں یزید کے ستم سے نجات دلاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے وفادار بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجتے ہیں۔ پہلے تو کوفہ کے 18,000 لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لیتے ہیں اور مسلم بن عقیل سے کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور مسلم بن عقیل خوش ہو کر امام حسین علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں کہ امام آپ آ جائیے، کوفہ والے آپ کے انتظار میں ہیں۔ کام ہو جانے کے بعد یزید ایسا کھیل کھیلتا ہے کہ سب کوفہ والے ڈر جاتے ہیں اور اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں اور مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ کر خود بھاگ جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں پیاسے اور بھوکے بھٹکتے رہتے ہیں۔ بعد میں یزید مسلم بن عقیل کو قیدی بنا کر انہیں بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں اور مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے ہوئے اس کے 2 معصوم بیٹوں کو بھی بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے۔ یہ خبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچتی ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں، میرا مقصد حکومت لینا نہیں بلکہ حق کو زندہ کرنا ہے۔ محرم کی 2 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچتے ہیں۔ فرات کا پانی سامنے بہہ رہا ہوتا ہے، لیکن یزیدی فوج خیموں کے قریب آ کر پانی روک لیتی ہے۔ بچوں کے ہونٹ خشک ہونے لگتے ہیں۔ چھوٹی سکینہ پانی کو دیکھتی ہے اور کانپتے ہوئے بابا حسین سے کہتی ہے، بابا پیاس لگ رہی ہے۔ عمر بن سعد کی 10,000 فوج خیموں کی طرف بڑھتی ہے۔ حرب بن یزید ریاحی جو پہلے لشکر کے ساتھ آئے تھے، ضمیر کی آواز پر امام کے خیمے میں آ جاتے ہیں۔ ہر اپنے گھوڑے سے اتر کر رو پڑتے ہیں، مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے ساتھ شہید ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں، ہر تم آزاد ہو، تم نے جنت خرید لی۔ رات کا اندھیرا ہے، خیموں میں چراغ جل رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ لیکن سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں، مولا ہم آپ کو کیسے چھوڑ دیں، ہم تو آپ کے لیے جان دے دیں گے۔ مولا عباس کی گرجدار آواز گونجتی ہے، مولا تلواریں ہمارے رگوں میں خون سے زیادہ عزیز ہیں۔ عاشوراء کا دن طلوع ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نماز صبح پڑھاتے ہیں، اس کے بعد لشکر یزید حملہ آور ہوتا ہے۔ ایک ایک کر کے حسین جوان میدان میں جاتے ہیں اور شہید ہوتے جاتے ہیں۔
ہر میدان میں جاتا ہے تلواروں کے وار سہتے ہیں، وہ زمین پر گرتے ہیں اور امام کے قدموں میں دم توڑ دیتے ہیں۔ پھر بی بی زینب علیہ السلام کے 2 معصوم بیٹے اون اور محمد بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام کے دل کے ٹکڑے شہزادہ علی اکبر اجازت مانگتے ہیں، بابا مجھے جانے دیجیے۔ امام روتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا جا، لیکن تیرا چہرہ میرے نانا جیسا ہے۔ شہزادہ علی اکبر تلوار لیے دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن ظالم نیزوں اور تلواروں سے گھیر لیتے ہیں۔ ایک نیزہ ان کے سینے پر ظالم دے مارتا ہے، وہ زمین پر گرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، بابا السلام علیکہ یا ابتا۔ امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہیں، بیٹے کا لاشا اٹھاتے ہیں، آسمان اور زمین رو پڑتی ہے۔ پھول کی طرح دکھنے والے شہزادے اور نبی کی ہم شکل کی طرح دکھنے والے شہزادے کو بھی نیزہ مار کر گھوڑے سے گرا کر بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے۔ اب شہزادہ قاسم جو امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں رخصت مانگتے ہیں، ان کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں۔ امام حسن علیہ السلام ان کو گلے لگا کر روتے ہیں، پھر اجازت دیتے ہیں۔ قاسم جوانی کی دہلیز پر ہے، وہ دشمن سے لڑتے ہیں لیکن ظالم فوج گھیر کر شہید کر دیتی ہے۔ اب عباس علمدار سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے پانی لینے جاتے ہیں۔ فرات پر پہنچ کر مشک بھرنے لگتے ہیں لیکن پانی نہیں پیتے اور کہتے ہیں، عباس تجھ پر حسین کی امانت ہے۔ مشک میں پانی بھر کر واپس خیموں کی طرف لوٹنے لگتے ہیں، لیکن دشمن انہیں ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ان کے دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں اور ایک تیر مشک میں بھی لگ جاتا ہے۔ مولا عباس زمین پر گرنے لگتے ہیں اور مولا حسین کو آواز دیتے ہیں، یا اخا ادرک اخاک، اے بھائی اپنے بھائی کو تھام لو۔ امام حسین علیہ السلام آ کر بھائی کا لاشا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہائے عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اب خیموں میں کوئی مرد باقی نہیں، صرف مولا حسین بچے ہیں۔ وہ آخری بار خیموں کے پاس آتے ہیں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے الوداع کرتے ہیں۔ چھوٹی سی سکینہ باپ کے گلے سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے، بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام سکینہ کو پیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹی دعا کرنا، باپ جلد ملے گا۔ عاشورہ کے دن جب سارے اصحاب اور اہل بیت کے جوان شہید ہو گئے، امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ آپ نے دشمنوں کے ہزاروں فوجیوں کے مقابلے میں اکیلے جنگ کی۔ تاریخ کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے جسم پر 33 زیادہ نیزوں کے وار اور 34 سے زیادہ تلواروں کے زخم لگے تھے۔ کئی تیر آپ کے جسم پر لگے تھے۔ امام گھوڑے پر سوار ہو کر بار بار حملہ کرتے اور دشمن کی صفیں الٹتے، لیکن اتنی بڑی فوج نے ہر طرف سے گھیر کر آپ پر تیر، نیزے اور پتھر برسائے۔ ایک تیر آپ کے سینے میں لگا، ایک نیزہ آپ کے پہلو میں لگا، تلواریں کے وار سے آپ کے سر، ہاتھ اور کندھے زخمی ہوئے۔ بعض روایت میں ہے کہ تیر آپ کے گلے اور حلق میں بھی لگا۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر گرے، اس وقت دشمن نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تاریخ میں مشہور ہے کہ شمر بن ذوالجوشن نے آخری وار کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام زخمی حالت میں زمین پر تھے تو شمر ملعون نے ان کا سر مبارک بدن سے جدا کیا، لیکن اس جرم میں عمر بن سعد، شمر، سنان بن انس، حسین بن نمیر، خلی بن یزید اور کئی دوسرے ملعون شریک تھے، اور ایک ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے سینے پر بھالے مار کر ان کا سینہ کچلا۔ یہ کربلا کی سب سے دل دہلانے والی حقیقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی ظالم باز نہ آئے۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو جسم سے جدا کیا گیا اور خلی ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے پر اٹھایا اور لاشا زمین پر چھوڑ دیا گیا، کسی نے دفن نہ کیا۔ عمر بن سعد نے حکم دیا کہ گھوڑے دوڑائے جائیں۔ 10 گھوڑے لائے گئے اور امام حسین علیہ السلام کے بدن پر دوڑائے گئے۔ حد تو تب ہو گئی جب امام حسین علیہ السلام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، اس کی وجہ سے ہڈیاں ٹوٹ گئی، جسم کے ٹکڑے ریت میں بکھر گئے۔
اس کے بعد خیموں کو آگ لگا دی گئی اور خواتین بچوں کو قید کر کے بے پردہ کر کے کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا اور 40 دن تک امام حسین علیہ السلام کا بدن کربلا کی زمین پر پڑا رہا۔ پھر بنی سعد کی قبیلے والوں نے آ کر آپ اور دوسرے شہداء کو دفن کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک پہلے کوفہ پھر شام لے جایا گیا۔ بعد میں روایت کے مطابق وہ کربلا واپس آیا اور جسم سے ملا دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام اور اس کے اصحاب کو کس بے دردی اور حیوانیت کے ساتھ شہید کیا گیا میں اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتی۔ اگر آپ سمجھ سکو تو سمجھ جاؤ۔ اس ظلم کو میں کیسے بیان کروں یہ میری بس میں نہیں، کیونکہ اس ظلم نے حد ہی پار کر دی تھی۔ اس زمانے کے لوگ ایسے درندے اور حیوان تھے جو بچوں کو بھی معاف نہیں کرتے تھے۔ دولت اور لالچ کی وجہ سے وہ کسی کا بھی خون بہانے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اگر دولت کی وجہ سے ان کے سامنے ماں کی پیٹ سے نکلا ہوا چھوٹا معصوم بچہ آ جائے تو وہ اسے بھی کاٹ دیتے تھے۔ لیکن اس ظلم نے حد تو تب پار کر دی جب ان ظالموں نے نبی کے نواسے کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو بھائیو، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو اور اگر امام حسین علیہ السلام کو ماننے والوں میں سے ایک ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔